چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اپنے اہل خانہ کے ذریعے قوم کے نام بھجوایا گیا پیغام۔ میرے پاکستانیوں، گزشتہ روز کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے قانون کو ایک مذاق بنتے دیکھا ہے۔ جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا ہی شاخسانہ نہیں بلکہ ایک لندن معاہدے کا نتیجہ ہے جو ایک بزدل بھگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے مابین طے پایا۔ معافی کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کی پھر سے سیاست میں واپسی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا جائے۔ چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف کو مکمل انہدام اور تباہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پر جعلی، من گھڑت اور سراسر سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں تاکہ مجھے انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھ سکیں، یا اگر اس سے بھی ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات بھی لمبے عرصے تک مجھے قیدی بنائے رکھیں۔ تاہم میری قوم میں بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوف زدہ کرتی ہے۔ فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر میرے جسم پر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا، مگر یہ پہلے ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے، سلو پوائزننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہے کہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے ایک بار پھر انصاف کا گلا دبا دیا۔ عمران خان کی درخواست سے ضمانت مسترد۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 82 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف پچھلے 1.5 سال سے عدالتیں دوہرا نظام انصاف چلا رہی ہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سر فہرست ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے مجرم نواز شریف کو اشتہاری ہونے کے باوجود چند منٹوں کے اندر ضمانت دے دی، جبکہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو 82 روز سے قید رکھا ہوا ہے۔ ان کے وکلاء کے مضبوط ترین دلائل کے باوجود سائفر کیس میں ضمانت اور کیس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایک طرف مجرم کو ضمانت، دوسری طرف جعلی سیاسی کیس میں مسلسل سخت ترین قید، یہ انصاف کا گلا دبانے کے مترادف ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی مختلف درخواستیں ایک ہی دن میں مسترد۔ آج چیئرمین عمران خان کی طرف سے 2 جبکہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے 3 درخواستیں دائر کی گئی۔ عمران خان کی طرف سے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے ہوئے پر فیصلے تک ٹرائل روکنے، سیکشن 94 کے تحت کاپیز مہیا کرنے کی درخواست، اور جبکہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے فیملی کو سائفر کے سٹیالہ جیل میں سماعت سننے اور سائفر کیسے جاتا ہے کیسے واپس آتا ہے وہ رولز مہیا کرنے کی درخواست دائر کی گئی، لیکن جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تمام درخواستیں مسترد کر کے نمٹا دیں، سوائے کیس کو ملتوی کرنے کے، اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت یعنی 31 اکتوبر تک گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ توشہ خانہ کی طرح سائفر کیس بھی برق رفتاری پر جاری۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجودہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، سائفر کیس میں نادر خان، عمران ساجد، محمد نعمان، شمون قیصر، فاروق عباس بطور گواہ پیش ہوئے۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے۔ روٹین میں جب کوئی درخواست آتی ہے تو فریق پارٹی کو نوٹس کی جاتی ہے اور اگلی سماعت پر دلائل ہوتے ہیں، پھر اگر اس سماعت پر کوئی وکیل تیار نہ ہو تو تاریخ دی جاتی ہے۔ یہ ہر روز کی پریکٹس ہے اور زبردستی دلائل کا نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں پر جج صاحب کو اتنی جلدی ہے کہ وہ ٹرائل ختم کر کے جلدی سزا دینا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانبدارانہ طرز عمل، متعصبانہ فیصلوں اور ہر لحاظ سے امتیازی انصاف کی شدید مذمت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین عمران خان کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کے باب میں امانت و دیانت کی بنیادی اصولوں سے صریح انحراف کے بعد بطور جج اپنی حیثیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف جسٹس عامر فاروق کا بغض و عناد کی حد تک تعصب اور جانبداریت روز روشن کی طرح قوم پر واضح ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عدالتوں سے کرپشن جیسے سنگین جرائم کے مرتکب قومی مجرم کے خلاف قانون نجات کے لیے کی جانے والی سہولت کاری عدلیہ کے تقدس اور انصاف کی حرمت پر کاری ضرب ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے ہاتھ میں عدل کی میزان خود عدل کے لیے باعث ہزیمت و رسوائی ہے اور عدلیہ پر قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ عدالتی ناانصافیوں کے باوجود عمران خان جیل میں استقامت کی اعلیٰ مثال۔
कल चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकला के मुताबिक जब भी खान साहब से मुलाकात हुई, एक चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा नोट की, वो ये कि खान साहब बहुत हौसले, हिम्मत, इस्तकामत के साथ नजर आए। हमेशा उनसे मिलकर हिम्मत बुलंद हुई, क्योंकि आज भी जब वकला के ऊपर दर्ज FIRs और दीगर लोगों की गिरफ्तारियों, छापों, तशद्दुद केसेस का जिक्र किया तो उन्होंने हौसला दिया, अदालत से रुजू करने को कहा और बेगुनाह लोगों और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाने का और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा, क्योंकि इमरान खान साहब कानून और आईन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपने केसेस की फिक्र जाहिर नहीं की, बल्कि जो लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, वर्कर्स गिरफ्तार हैं, खासकर खवातीन, उनके बारे में अपने कंसर्न्स जाहिर किए और सद्दबाब करने का कहा और कहा कि बहुत टाइम मिला है, इस्लामी किताबें और हिस्ट्री का मुताला कर रहा हूँ। हजारों बेगुनाह 9 मई से जेलों में इंसाफ के मुंतजर। एक गरीब लड़की आयशा का शोहर भी अब 6 माह से जेल में है। अब वो अपने घर का किराया अदा करने से भी कासिर है और रिश्तेदारों के घरों में दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक छोटा सा बच्चा लिए वो 6 महीने से ATC के अमले से इल्तिजा कर रही है कि उसे अपने शौहर से मिलने की इजाज़त दी जाए। ये है इस मुल्क का दोहरा निज़ाम, जहाँ एक सजा याफ्ता भगोड़े को 420 सेकंड में मुजरिम होने के बावजूद जमानत मिल जाती है और दूसरी तरफ एक गरीब सारी जिंदगी बेगुनाह होने के बावजूद जेलों में इंसाफ का इंतजार करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर एलानिया पाबंदियां जारी। PTI का ऑफिस सील कर दिया गया। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करने आ गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत की तरफ से गैर एलानिया पाबंदियां जारी हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के अहले खाना के खिलाफ रियासती फस्ताइयाँ जारी। मियाँ असलम इकबाल के भाई मियाँ अमजद इकबाल लाहौर से अगवा से चंद लम्हात कबल की वीडियो में देखा जा सकता है कि मियाँ अमजद के करीब सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मुल्क भर में 7 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 84% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंसुलिन मार्केट से गायब है। फैसलाबाद में अमराज सांस और ब्लड प्रेशर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात मनमानी कीमत पर फरोख्त की जाने लगी हैं।